کر رہے تھے کہ عمر فاروق رات کی تاریکی میں کیا کرتے دیکھو. عمر فاروق کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں گئے اور مسجد نبوی میں جانے کے بعد وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے لگے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب ربها ان عذابها کان غراما. اے اللہ عذاب جہنم عذاب قبر کو ہم سے تو دور کر دے اللہ. ہم اس عذاب قبر کو اللہ اب برداشت نہیں کر سکتے اللہ. ان عذاب ربها کا ان ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو عذاب قبر کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے اور عذاب جہنم سے بچنے کا اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا ہے. عذاب جہنم سے کس طریقے سے بچیں, عذاب قبر سے کس طریقے سے بچیں, اللہ کے نبی نے بے شمار باتیں آپ نے بتائی اور صحابہ نے کیا ہے. پہلا کام توحید, توحید کو مضبوط کرنا ہے. قبر سے بچنے کے لیے دوسرا کام, قبر سے بچنے کے لیے دوسرا کام بتا رہا ہوں. قبر سے اگر آپ کو بچنا ہے عذاب قبر سے تو دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی. رسول اکرم سے محبت کرنی ہوگی. ہم اور آپ رسول اکرم سے محبت کرتے ہیں؟ بولیں گے مولوی صاحب بہت کرتے ہیں. محبت صرف زبان سے نہیں کہ رگ رگ میں ہے نبی نبی, اور ہفتے میں پڑھتے ہیں نماز کبھی کبھی, یہ نبی سے محبت ہے. نبی سے محبت کا مطلب نبی کی اطاعت, نبی کی فرما برداری, نبی کی بات کو ماننا, یہ ہے نبی کی محبت. نبی اکرم جو تمہیں دے دیں اس کو تم لے لو, نبی جس سے منع کر دیں اس سے تم اپنے آپ کو روک لو, یہ نبی سے محبت. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نبی جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو, اور میرا نبی جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس چیز سے اپنے آپ کو تم روک لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا میرے بھائی وہ چیزیں آج مسلمانوں میں عام ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے زنا سے لوگوں کو منع کیا, شراب سے لوگوں کو منع کیا, جوا سے لوگوں کو منع کیا ہے. اپنے سماج میں زناکاری بڑھتی چلی جا رہی ہے, عیاشیاں عریانیت یہ ساری چیزیں سماج کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ سماج کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا عورتوں راستے میں چلو تو پردہ کے ساتھ چلو اور کنارے کنارے چلنے کی تم کوشش کرو. نبی کی سنت کی اتباع نہیں ہے. نبی اکرم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پتہ یہ چلا نبی کی سنت کو اپنانا, نبی سے محبت کرنا, وہ جنت میں جائے گا, جنت کے خوشبو پائے گا, عذاب قبر سے بچے گا. آج نبی کی سنت کی اتباع ہے. آج مسلمان دیکھیے داڑیاں چھلا رہا, آج مسلمانوں کو دیکھ کے نبی کی سنت کیا نماز چھوڑنا ہے, نبی کی سنت کیا جہیز لینا ہے, نبی کی سنت کیا باراتی جانا ہے, نبی کی سنت کیا غریبوں کے اوپر ظلم اور اتیاچار کرنا ہے. میرے بھائیو نبی کی تو یہ سنت نہیں ہو سکتی ہے. نبی تو دنیا کے اندر رحمت بن کر کے آئے, آپ کو تو وما رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا. آپ رحمت بن کر کے آئے سماج کے لیے, اور دنیا کے لیے آپ زحمت کیسے بن سکتے تھے. آج مسلمانوں کے اندر ایک الگ سنت پیدا ہو چکی ہے غیروں کے ساتھ, یا پھر
رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کرنا، جہیز کا بول بالا اپنے سماج کے اندر ہونا، میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا لوگوں انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، یتیموں کی کفالت کرنے والا، غریبوں کے پر رحم کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ نے یتیموں کی پرورش اور یتیموں کی دیکھ ریکھ پر آپ نے جنت کی سرٹیفکیٹ سنائی اور جنت کی بشارت آپ نے سنائی ہے، لیکن سماج کے اندر لوگ ایسے ایسے پیدا ہو گئے کہ اپنے سماج کے لوگوں کو چندہ کروا کر کے بھی جہیز لیتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اعلان کرنے والا آتا ہے کہ باپ نہیں ہے، ماں چندہ کر رہی ہے، بیٹی کا شادی ہے، بیٹی کو بیاہنا ہے، دے دیجئے چندہ، بتائیے۔ اور ایسے لوگوں سے جہیز لیتا ہے اور گاڑی لیتا ہے اور کہتا ہے میں نبی کو ماننے والا ہوں۔ عذاب قبر سے بچنا ہے تو نبی سے محبت اور نبی کی اتباع ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں اتباع نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ سونے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ شادی بیاہ میں، کہیں بھی آپ کو اتباع نہیں ملے گا۔ جلسوں کے اندر بھی نبی کی اتباع نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب نبی اکرم کوئی حدیث یا کوئی بیان کرتے تھے تو لوگ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے پاس ایسے بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم دنیا بھول جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں جلسہ بھی ہو رہا ہے اور بازار میں چائے بک رہی ہے، بازار میں چوڑیاں بک رہی ہے، بازار میں نہ جانے کیسی کیسی چیزیں بک رہی ہے۔ لوگ زیادہ تر جلسوں سے ہٹ کر کے بازار کا رخ کرتے ہیں اور اپنا سامان خریدتے اور نکل جاتے ہیں گھر۔ یہ قرآن و حدیث کے ساتھ مذاق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قرآن پڑھا جائے، حدیثیں پڑھی جائیں اور اس کے باوجود قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے بازار میں آپ ٹائم گزارے، کیا یہ نبی سے محبت ہے میرے بھائی؟ حضرت عقبہ ابن عامر کو دیکھو، حضرت عقبہ ابن عامر نبی سے بڑی محبت کرتے تھے اور نبی کے پاس آ کر کے حدیث بھی سنا کرتے تھے، لیکن عقبہ ابن عامر بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں کے کاروباری تھے، بکریوں کی بزنس کیا کرتے تھے، بکریوں کی تجارت کرتے تھے اور بکریاں لے کر کے جنگلوں میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ایک دن تم جاؤ نبی کی حدیث سننے کے لیے، ایک دن میں جاؤں گا، اور بھی لوگ تھے ساتھ میں، اور جو سنے گا نبی سے وہ یہاں آ کر کے ہم کو بتلائے گا، ہم سنیں گے تو تم کو بتلائیں گے، یعنی نبی کی حدیث ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ کیسی محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جا رہے ہیں، سن کر کے آ رہے ہیں اور نبی اکرم کو یہ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں۔ اب بتائیے ہماری تقریر آپ نے سنی اور آپ سے کوئی پوچھے گا تو ہم جیسے کر رہے ہیں ویسے آپ تو بول نہیں سکتے ہیں۔ صحابہ آتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو بولتے تھے، لیکن وہ جو نبی سے سننے کا جو اثر رہتا تھا وہ اثر اس میں نہیں دکھتا تھا۔ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں دوستو میں نے بڑی کوشش کی کہ چلو اسی بہانے میں نبی کی حدیث سن لو، لیکن جو فائدہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے پر مجھے ملتا ہے اور جتنا اثر وہاں ہوتا ہے اور جو ایمان میرا بڑھتا ہے نبی کے پاس وہ یہاں پہ تو اتنا نہیں بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے میں اپنی تجارت اپنی بکریاں میں تمہارے درمیان میں بانٹ رہا ہوں۔ ایک ایک اپنی بکریوں کو بانٹ دیا اپنے دوستوں میں اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر کے جا کر کے کہتا ہے آئے اللہ کے نبی مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، اللہ کے نبی میں آپ کی حدیث سن کر کے اور آپ کی حدیث سن کر کے آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عقبہ ابن عامر کو اصحاب صفہ میں جگہ دی، وہاں رکھ لیا۔ میرے بھائیوں تصور کرو ایک صحابی حدیث سننے کے لیے اللہ کے نبی کی باتیں سننے کے لیے اپنی تجارت کو چھوڑ دیا۔ ہم اور آپ کو 4 گھنٹے اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، ہم اور آپ بازار نہیں چھوڑ سکتے، ہم اور آپ دکان نہیں چھوڑ سکتے، نبی کی حدیث اور اللہ کا قرآن سننے کے لیے ہم اتنا کوئی قوم آج تک گرا نہیں ہے میرے بھائیوں۔
یہ قوم گر چکی ہے، مر چکی ہے۔ اس قوم کے سامنے قرآن پڑھو تو اچھا نہیں لگتا، اس قوم کے سامنے چٹکلا بولو تو اچھا لگتا ہے، اس قوم کے سامنے فلمی ڈائلاگ بولو تو اچھا لگے گا، اس قوم کو قرآن اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اگر عذاب قبر سے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو نبی سے محبت کرو۔ نبی سے محبت کا مطلب نبی کی اطاعت۔ کوئی آدمی آپ سے، آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے، اطاعت نہ کرے، یعنی آپ سے بولتے میں بڑی محبت کرتی ہوں اور آپ کی کوئی بات نہ مانے، تو آپ ایمانداری سے بتائیے آپ اپنے بیوی کی کتنی باتیں مانیں گے؟ وہ بولے میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کی بات نہ مانے، آپ بول کے جائیں کہ چلو کھانا بنا دینا میں آتا ہوں آدھا گھنٹے میں، اور آپ گئے اور آپ آئے اور بیوی آرام سے اپنے پلنگ میں سوئی ہوئی ہے، موبائل چلا رہی ہے، شوہر آئے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو بخش دے گا؟ کچھ نہیں بولے گا؟ بیوی بولے گا آئی لو یو، میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ یہ محبت کا مطلب ہے اطاعت۔ ہم اور آپ محمد رسول اللہ سے محبت تو کرتے ہیں، زبانی دعوے ہیں، نبی کی اطاعت نہیں کر رہے میرے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں، آخری وقت میں آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے جو وصیت کی تھی، آپ نے جو فرمایا تھا، وہ فرمایا یہی تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امتیوں، میرے چلے جانے کے بعد تم نماز کی پابندی کرنا، نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ نبی اکرم نے یہ حکم دیا ہے، اور نبی اکرم نے آخری وصیت کی ہے کہ نماز کی پابندی کرنا۔ آج کتنے لوگ نمازی ہیں؟ کتنے نماز پڑھنے والے ہیں؟ اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیجیے، اپنے گاؤں کی مسجد کا جائزہ لیجیے۔ آج نبی سے تو محبت ہے لیکن نبی کی اتباع نہیں ہے، بس رگ رگ میں ہے محبت، رگ رگ میں ہے نبی نبی، اور ہفتے میں نماز پڑھتے، کبھی کبھی جمعے کی نماز پڑھ لیا اور کہہ دیا کہ یا نبی، بس ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت ہے یہ؟ نبی اکرم سے محبت کرنے والا کیا نماز کو بھی ترک کر سکتا ہے؟ کیا نماز بھی چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں مجبوری ہے، کہیں راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو ویسی جگہ نہ ملی، آپ کو پانی کا سویدھا نہ ملا تو آپ نے چھوڑ دیا اور بعد میں اس کو پڑھ لیا، ایک الگ مسئلہ ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کے، دکان میں بیٹھ کر کے، مکان میں بیٹھ کر کے نماز ترک کرنے والا کیا وہ نبی سے محبت کرنے والا بن سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نبی سے محبت جو کرے گا وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کے نبی کو دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی، اللہ کے نبی کو نماز کی نماز۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے سب سے زیادہ دنیا میں جو چیز پسند ہے وہ ہے نماز۔ نماز میں مجھے سکون ملتا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بندوں سے اسی نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا قیامت کے دن، سب سے پہلا سوال کوسچن یہ ہوگا، اے میرے بندے، اے میری بندی، دنیا میں تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ ذرا یہ بتا۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا نماز کے بارے میں۔ اگر نماز صحیح تو بیڑا پار، جنت کنفرم۔ نماز جس کی صحیح نہیں ہے اور جو نماز میں کچے نکل گئے، نماز نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس دن میدان محشر میں اس کا معاملہ بڑا گڑبڑ اور بڑی مشکل سے وہ جنت میں جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت نہیں جائے گا، کیوں؟ جہنم میں جائے گا، اور جہنمیوں سے جب پوچھے گا ما سلککم فی سقر، جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ جواب میں جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔
یعنی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی کی سنت نماز، اور اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے، اور نماز سے بڑی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے